عقیقہ کر دیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس عقیقے کے عوض اسے بہت ساری بلاؤں سے محفوظ کر دیتا ہے۔ عقیقہ کر کے نا جانور اس کے نام اس کے لیے ذبح کر کے اللہ کے نام پر آپ نے بہت ساری بلاؤں کو دور کر دیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ پیاری سنت ہے، اور میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب آپ کا بچہ پیدا ہو تو 7ویں روز عقیقہ کرو اور اس کا نام رکھو، پیارا نام رکھو۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا سب سے بہتر ہے کہ اس کا نام محمد یا احمد رکھو۔ محمد یا کیوں؟ یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام ہے، اور میرے آقا کے نام پر اگر نام رکھ دیا جائے تو سبحان اللہ برکتوں کا کیا کہنا ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں اچھے نام رکھا کرو، اچھے ناموں کی برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ ہمارے گھر بچہ پیدا ہوا تو کوئی گڈوا رکھ دیا، کوئی جمراتی رکھ دیا، کوئی عجیب آج کل تو فیشن والے نام، وہ پتہ نہیں کیا انگلش میں ہے، چنو منو اور پتہ نہیں، یہ سب نام رکھنے کا اسلام حکم نہیں دیتا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کیا نام رکھو؟ محمد یا احمد، پھر اس کے ساتھ کچھ اور ملا دو، محمد آصف ہے، محمد عامر ہے، محمد عاقب ہے، محمد انس ہے، کچھ لگا دو، لیکن سب سے پہلا جو نام رکھو بچے کا، جب بچہ پیدا ہو 7ویں روز عقیقہ کریں۔ اللہ نے جسے توفیق دیا، اور جو 7ویں روز نہیں کر سکا پھر زندگی میں جب اسے توفیق ہو جائے کر دے عقیقہ، یہ شریعت کا حکم ہے۔ لیکن نام تو آپ رکھ سکتے ہیں نا، نام اس کا محمد سے شروع کیجئے یا احمد سے شروع کیجئے۔ بچہ پیدا ہوا، یہ سوچ لیجئے کہ ہم اس کا نام محمد رکھ رہے ہیں یا احمد رکھ رہے ہیں، اس کی برکتیں حاصل ہوگی، آپ کا بچہ نیک اور صالح بنے گا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خصوصی صدقات عطا ہوں گی اس بچے کو۔ اے میرے پیارے مسلمان بھائیوں، یہ بڑے خوشی کی بات ہے کہ جناب محمد شاہد صاحب نے اپنے بچے کا عقیقہ رکھا۔ بچے کا کیا نام رکھا بھائی؟ ماشاءاللہ محمد مشاہد رضا، محمد سے شروع کیجئے، محمد مشاہد رضا، سبحان اللہ، کیا نام ہے، بڑا پیارا نام۔ میرے پیارے بھائیوں، نام کی برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ ہم اپنے بچوں کے اچھے نام رکھیں، پیارے نام رکھیں، بزرگوں کے ناموں پر نام رکھیں، اس کی برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں ایک خاتون حاضر ہوئیں، ان کا نام اچھا نہیں تھا، آسیہ غالباً نام تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نام کو بدل دیا اور کہا اچھے نام رکھا کرو، نام کی برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالی ہم سب کو اچھے نام رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج آپ لوگوں کے درمیان ایک ضروری بات کرنی ہے، غور سے سنیں، عمل کریں۔ آج ہمارا معاشرہ کا مطلب سماج بہت بگڑا جا رہا ہے۔ بگڑ رہا کہ نہیں بگڑ رہا؟ نہ تو ہمارے بچے لائن پر ہیں، نہ بچوں کے گارجین لائن پر ہیں۔ دیکھیے، ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیے کہ جو گارجین ہوتا ہے گھر کا، وہ انجن کی طرح ہوتا ہے، اور اس کے جو پیچھے بال بچے ہیں وہ ڈبوں کی طرح ہیں۔ اگر انجن پٹری سے اتر جائے تو ڈبے بھی پٹری سے اتر جائیں گے۔ انجن پٹری پر چلتا رہا تو پھر ڈبے بھی اس کے پٹری پر چلتے رہیں گے۔ اے میرے پیارے مسلمان بھائیوں، ہم اور آپ اپنے بچوں کے گارجین ہیں، اپنے گھر کے گارجین ہیں۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ سب سے پہلے ہم راہ راست پر رہیں، اچھے راستے پر رہیں۔ سب سے پہلے ہم مسجدوں کو پہنچیں، سب سے پہلے ہم دینی پروگرام میں پہنچیں، سب سے پہلے ہم اچھائیوں کی طرف چلیں۔
جب ہم چلیں گے تو انشاءاللہ یہ ہمارے ننھے ننھے بچے بھی راہ راست پر رہیں گے، ہمارے یہ ننھے ننھے بچے بھی مسجدوں کی طرف اپنے قدم اٹھائیں گے، ہماری بیویاں، ہمارے بچے، ہمارے بھائی، ہماری بہنیں اگر ہم راہ راست پر رہیں گے تو یہ سب راہ راست پر رہیں گے، اور اگر گارجین بگڑتا ہے تو اس کا پورا گھر بگڑ جاتا ہے، پورا گھر بگڑ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اے لوگوں اپنے آپ کو بھی جہنم کے آگ سے بچاؤ اور اپنے بال بچوں کو بھی جہنم کے آگ سے بچاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ہر گارجین کے اوپر یہ ذمہ داری رکھتی ہے کہ ہم خود جہنم کے آگ سے بچیں اور اپنے بال بچوں کو بھی جہنم کے آگ سے بچائیں۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ ہر شخص اپنے گھر کا، اپنے بال بچوں کا حاکم و ذمہ دار ہوتا ہے، اور کل بروز حشر اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ذمہ داروں سے سوال کرے گا۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بچوں سے سوال بعد میں ہونا، ہماری بیوی سے سوال بعد میں، ہماری بچیوں سے سوال بعد میں، بارگاہ خداوندی میں ہر گارجین کو سب سے پہلے کھڑا ہونا پڑے گا۔ اے شخص، تو نے اپنے بچے کو کیا سکھایا، اپنے بچے کو کیا پڑھایا، اپنے گھر میں کیا تعلیم دیا، تو نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ اے میرے پیارے مسلمان بھائیوں، ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے بچے ہو گئے ہم بری ذمہ ہو گئے، نہیں، ہم بری ذمہ نہیں ہوئے، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچے کی صحیح تعلیم و تربیت کریں۔ آج ہماری توجہ نہیں ہے تعلیم و تربیت، بچے ہمارے بگڑے جا رہے ہیں، رات بڑے بڑے موبائل لے کر کے پڑے ہوئے ہیں۔ ماں باپ دیکھتے ہیں، دیکھے کچھ نہیں ڈانٹنا، تنبیہ نہیں کرنا، بڑے لاڈو پیار میں چھوڑ دے، ٹھیک ہے میرا بیٹا موبائل دیکھ رہا ہے، بلکہ بہت خوش ہوتے ہیں کہ میرا بیٹا تو موبائل میں بڑا فارورڈ ہے، بہت تیز ہے، بہت خوش ہوتے ہیں۔ یہ موبائل کیا سمجھتے ہو؟ یہ زہر قاتل ہے، یہ زندگیوں کو برباد کر رہا ہے۔ یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے اب یہ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ رات بھر فلم دیکھیں گے، گیم کھیلیں گے، اس میں پتہ نہیں کیا کیا خرافات ہیں، ابھی ان کو شعور نہیں ہے۔ لیکن ہم ذمہ دار ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہمیں بچے کو تنبیہ کرنا چاہیے، ہمیں ڈانٹنا چاہیے۔ یہ ڈانٹنا ظلم نہیں ہے بلکہ بچے کے ساتھ پیار ہے۔ بچہ ہمارا بگڑ رہا ہے، ہم نے دیکھا آنکھ بند کر لیا۔ اے میرے پیارے مسلمان بھائیوں، بہت سخت عذاب ہے، بارگاہ خداوندی میں آپ کو حاضر ہونا ہوگا۔ اللہ آپ سے سوال کرے گا، تیرا بچہ بگڑ رہا تھا، تیرا بچہ غلط راستے پر جا رہا تھا، تو نے تنبیہ کیوں نہیں کیا؟ تو نے اسے ڈانٹ پھٹکار کیوں نہیں لگائی؟ تو نے اسے کیوں نہیں مارا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مروا صبیانکم اذا بلغوا 7 سنہ واضربوہم اذا بلغوا 10۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا جب بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نرمی سے نماز کا حکم دو کہ بیٹا چلو نماز پڑھنے، بیٹا نماز پڑھ۔ 7 سال، ابھی نماز اس 7 سال کے بچے کے اوپر فرض نہیں ہے، لیکن یہ تربیت ہے، نماز کی طرف راغب کرنا ہے، نماز سکھانا ہے۔ بیٹا نماز پڑھ، نماز سیکھ۔ اور میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جب تمہارا بچہ 10 سال کا ہو جائے تو اسے مار کر نماز پڑھاؤ۔ مارنے کا حکم دیا میرے آقا نے، مار کر نماز پڑھاؤ تاکہ وہ نماز کے طور طریقہ کو سیکھ لے، نماز پڑھنا سیکھ لے۔ اے میرے پیارے مسلمان بھائیوں، آج ہماری یہ پوزیشن ہے کہ ہم خود ہی سورج نکل جاتا بستروں پر پڑے ہوئے ہیں، نماز کی فکر نہیں ہے۔ ہم خود 8 بجے اٹھیں گے تو بتائیے ہمارا بچہ فجر کے وقت کیسے اٹھے گا؟ ہماری بیوی فجر کے وقت کیسے اٹھے گی؟ ہماری بچیاں فجر کے وقت کیسے اٹھیں گی؟ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اور سنیں میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جو شخص فجر کی نماز جس شخص نے جماعت کے ساتھ ادا کر لیا وہ اللہ کے ذمے میں ہو جاتا ہے، وہ اللہ کے ذمے میں
آپ جب فجر کی نماز ادا کر کے اللہ کے ذمے میں ہو گئے تو آپ بتائیے کہیں نقصان اٹھا سکتے ہیں؟ نہ کاروبار میں نقصان اٹھائیں گے، نہ کسی ایکسیڈنٹ کے شکار ہوں گے، نہ کسی مصیبت میں گرفتار ہوں گے۔ اور میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جو شخص فجر کی نماز نہیں پڑھا اور صبح ہو گئی، سورج نکلا، شیطان اس کے منہ میں پیشاب کر دیتا ہے، پھر وہ بازار میں شیطان کے جھنڈے تلے جاتا ہے، شیطان اس کے اوپر اپنا جھنڈا لہراتا ہوا، یہ دیکھو بے نمازی جا رہا ہے، یہ دیکھو بے نمازی جا رہا۔ آپ بتائیں نا، جب آپ شیطان کے جھنڈے کے تلے، اس کے شامیانے کی تلے جائیں گے تو آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ آپ کو بیماریاں لگیں گی، کاروبار میں نقصان ہوگا، حادثات کے شکار ہوں گے۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، بڑا المیہ ہے، نہ تو ہمیں اپنی فکر ہے، نہ ہمیں بال بچوں کی فکر ہے۔ اے میرے پیارے مسلمان بھائیوں، سماج اور معاشرہ بڑے تیزی کے ساتھ بے راہ روی کی طرف جا رہا ہے، بگاڑ کی طرف جا رہا ہے۔ اگر ہم آپ نہیں سدھریں گے تو کل یہ ہمارے بچے کہاں پہنچ جائیں، کیا ہو جائے؟ اللہ اکبر! پھر ذمہ دار کون ہوگا؟ سب سے پہلے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ اس لیے میرے پیارے مسلمان بھائیوں، ہمارے اور آپ کے اوپر ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کے اوپر توجہ دیں، توجہ دیں۔ اور توجہ دینے میں سب سے بڑی چیز اور سب سے اہم چیز جو ہے، دیکھیے یہ شاہد رضا صاحب نے عقیقہ کیا، ہم اپنے بچے کا عقیقہ کریں، یہ ہمارے اوپر ضروری ہے۔ عقیقہ کریں، عقیقہ کرنے کے بعد اس کا پیارا اور اچھا نام رکھیں۔ جب بچہ کچھ سمجھدار ہونے لگے تو اسے سب سے پہلے اللہ کا لفظ سکھائیں۔ ماں اس کی سکھاتی رہے، بیٹا اللہ بولو، بیٹا اللہ، بار بار سکھائے گی تو جب بچے کی زبان کھلے تو اللہ کے لفظ سے کھلے۔ سبحان اللہ! پھر بچہ کتنا نیک اور صالح ہوگا۔ اللہ اکبر! اور جب یہ مائیں گود میں لے کر کے بچے کو تیز آواز میں گانا سن رہی ہیں، فلمیں دیکھ رہی ہیں، سیریل دیکھ رہی ہیں، اس کی آواز بچے کے کان میں جا رہی ہے، آپ بتائیے بچہ نیک صالح بنے گا کہ پھر وہ آوارہ بنے گا، پھر وہ گنڈا بنے گا، پھر وہ برائیوں کی طرف جائے گا؟ اور اگر وہی ماں بیٹے کو، بچے کو، بچی کو گود میں لے کر کے درود مصطفیٰ کے نغمے گائے، درود مستنات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ترانے گائے، اچھی اچھی باتیں کرے، بچے کے کان میں جب درود شریف کے نغمات پہنچیں گے، نعت کے نغمات پہنچیں گے، اچھی باتیں پہنچیں گی، کل وہی بچہ جب ہمارا بڑا ہوگا تو اپنے وقت کا سید سالار مسعود غازی بنے گا، اپنے وقت کا امام غزالی بنے گا، اپنے وقت کا امام احمد رضا بنے گا، اپنے وقت کا تاج الشریعہ بن کر کے نکلے گا۔ آج ہماری ماں اور بہنیں بڑے معذرت کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہوں گا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بچوں کے لیے ماں کی گود پہلا مدرسہ ہے، ماں کی گود پہلا مدرسہ، یعنی سبق حاصل کرنے کی جگہ ہے کہ نہیں؟ بچہ سب سے زیادہ مانوس کس سے ہوتا ہے؟ اپنے ماں سے ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ قریب کس کے ہوتا ہے؟ اپنے ماں پیٹ میں رہا، پھر اس کے گود میں آیا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں بچے کا پہلا مدرسہ اس کے ماں کی گود ہے۔ اگر ماں صحیح رہی، ماں نیک رہی تو انشاءاللہ بچہ بھی نیک ہوگا، بچہ بھی نیک ہوگا۔ ہماری ماں بہنیں اگر نماز کی پابند ہو، نماز کی پابند ہو، نماز پڑھیں، جب بچہ دیکھے گا میری ماں نماز پڑھ رہی ہے، میری ماں روزہ رکھ رہی ہے، میری ماں قرآن کی تلاوت کر رہی ہے، میری ماں درود شریف پڑھ رہی ہے، تو انشاءاللہ بچہ بھی اسی نقش قدم پر چلے گا۔ ایک مرتبہ میں ایک جگہ گیا، ان سے مصلی مانگا کہ ہمیں نماز کا وقت ہو گیا تھا، میں کہا بھائی مصلی دے دیجئے، نماز پڑھنا ہے۔ تو انہوں نے جیسے تیسے پرانا دھرانا تلاش کر کے مصلی دیا، لگ رہا کبھی نماز پڑھتی نہیں۔ جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوا تو اس کے بچے پوچھ رہے ہیں پاپا پاپا، ممی ممی یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا؟ معاذ اللہ، ایسا لگ رہا تھا نہ کبھی باپ نے نماز پڑھا نہ کبھی ماں نے، ہے نا؟ ورنہ بچے دیکھتے کہ اس کی ماں نماز پڑھتی، اس کا باپ نماز پڑھتا تو ایسا نہیں پوچھتے، ہے کہ نہیں؟ اور وہ پوچھ رہے ہیں پاپا ممی یہ کیا کر رہے ہیں، کیا؟ خاموش، چپ 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 چپ، کہیں راز نہ کھل جائے، خاموش کروا رہے ہیں۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، جب ہم نماز پڑھیں گے تو ہمارے بچے بھی نمازی ہوں گے انشاءاللہ۔ اور اگر ہم نمازی ہو گئے، ہمارے بچے نمازی ہو گئے، ہماری ماں بہنیں نمازی ہو گئی،
یہ تمام آفتوں پر پریشانیاں، تمام آفتوں بلیات، تمام مصیبتیں، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نماز کے صدقے میں ختم فرما دیتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ آج ہم گھر میں کوئی پریشانی آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی، برکت نہیں ہو رہی ہے، بھاگے باباؤں کو تلاش کرتے ہیں، فلاں بابا، ٹھکا بابا، یہ بابا۔ جو اللہ رسول نے فرمایا اس پر ہم عمل کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا گیا اگر یہ ماں بہنیں، یہ عورتیں گھر میں نماز پڑھنا شروع کر دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس جگہ کو، اس مکان کو اپنے رحمتوں کا خزانہ بنا دیتا ہے۔ بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ نماز پڑھیں گی، قرآن شریف کی تلاوت، اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العالی کی صدائیں، شیطان آئے گا اس گھر میں، بلائیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے نماز میں اتنی برکت رکھی ہے کہ نماز کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ زمینی، آسمانی تمام بلاؤں کو دور فرما دیا کرتا ہے۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، نماز کے پابند بنیے۔ آج سنی سب سے زیادہ جس میں پیچھے ہے وہ نماز میں، اس سے فاتحہ کروائیے، روز کروائیے، ٹیک پہ ٹیک، ٹیک پہ ٹیک، بہت اچھی بات ہے، نیاز و فاتحہ ہم سنیوں کی پہچان ہے، شعار ہے، سب ہونا چاہیے، لیکن سب سے اہم چیز جو ہے، جو سب سے اہم فریضہ ہے وہ نماز ہے۔ نماز کل بروز حشر یہ سوال نہیں ہوگا تو نے کتنا ڈیک کرایا تھا، کتنی مرتبہ فاتحہ کرایا تھا، یہ کیا، یہ سب مستحبات سے ہم کریں گے، کرائیں گے، اس کی برکتیں حاصل ہوں گی، لیکن کل بروز حشر میرے آقا نے ارشاد فرمایا ایمان کے بعد جب اعمال کی باری آئے گی تو سب سے پہلا سوال نماز کے تعلق سے ہوگا۔ من فازا فازا کلہ، جو نماز میں کامیاب ہو گیا وہ سب میں کامیاب ہو گیا، سب میں کامیاب ہو گیا، اور جو اس میں فیل ہوا تو آپ کے سب دیگ بھی رکھے رہ جائیں گے اور شیرنیاں بھی الگ کر دی جائیں گی۔ جو اس میں فیل ہوا وہ سب میں فیل ہو گیا۔ اے میرے پیارے مسلمان بھائیوں، مسجدوں کو آباد کیجیے، اپنے پیشانیوں کو سجدوں سے سجائیے، اللہ تعالیٰ آپ کے دنیا کو بھی سجا دے گا، آخرت کو بھی سجا دے گا۔ میرے بڑا افسوس ہوتا ہے، ہم رات بھر جلسے میلاد، ایک سوچنے کی بات میں کبھی کبھی غور کرتا ہوں، ہمارے بڑے بڑے جلسے، کانفرنس ہیں، میلاد شریف کی محفلیں، پھر ہمارے اندر سدھار کیوں نہیں، ہم راہ راست پہ کیوں نہیں ہیں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے، علماء کرام بیان کرتے ہیں، ہم آ کر کے مجمع میں بیٹھے، ایک کان سے سنے، دوسرے کان سے الفو چکر، یعنی ایک فارمیلٹی ادا کرتے ہیں، فارمیلٹی نہ بنائیے، غور سے سنیے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے، غور سے سنیے، عمل کرنے کی کوشش کیجیے، عمل کیجیے، ورنہ آپ دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں مسلمانوں کے کیا حالات ہیں۔ وہ 313 تھے، پوری دنیا پر حکومت کرتے تھے، ایک زمانہ ان سے لرزتا تھا، آج ہم اربوں کے تعداد میں ہیں، پھر بھی آج ہماری کوئی عزت نہیں، کوئی اوقات نہیں، کوئی قدر نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے فرمان خدا، فرمان مصطفیٰ کو چھوڑ دیا ہے، فرمان خدا، فرمان مصطفیٰ کو چھوڑ دیا ہے، نہ ہمیں نماز سے مطلب، نہ ہمیں روزے سے مطلب، ہم برائیوں کی طرف، خرافات کی طرف بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اس محفل نور سے یہ میسج دے کر کے جائیے کہ انشاءاللہ تعالی ہم نماز کے پابند بنیں گے۔ آپ پابندی کریں گے، پھر اپنے بچوں کو دیکھیے گا، وہ دیکھے گا کہ میرا باپ، میرے والد نماز کے لیے جا رہے ہیں، وہ پیچھے پیچھے بھاگا جائے گا، مسجد کو پہنچے گا، طریقہ سیکھے گا، اور پھر نماز ہماری ایک عبادت ہے ہی ہے، ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا ایکسرسائز بنایا ہے، ایسی ورزش بنایا ہے کہ نماز کے صدقے میں بہت ساری بیماریاں رفع چکر ہو جاتی ہیں۔ میں ایک مرتبہ بمبئی سے آ رہا تھا ٹرین میں، تو ایک نوجوان سے ٹرین میں ملا، ہمارے سامنے اس کی سیٹ تھی، لکھنؤ کا رہنے والا، ہمیں مولانا کی شکل میں دیکھا، سلام دعا کیا، میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا، تو میں اس سے پوچھا جب سلام کیا کہ آپ بمبئی میں کام کرتے ہیں؟ کہا نہیں حضرت کام نہیں کرتا ہوں۔ نوجوان آپ ہی لوگوں کی عمر کا، کام نہیں کرتا ہوں حضرت، میں علاج کے لیے گیا تھا بمبئی،
میں کہا کیا ہو گیا آپ کو؟ کہا حضرت میں ہارٹ کا پیشنٹ ہو گیا ہوں، ہارٹ کا مریض ہو گیا ہوں، بلڈ پریشر بہت میرا ہائی رہتا ہے۔ تو میں کہا کہاں علاج کرتے ہیں؟ کہا ایک ہارٹ کا بہت پرانا ڈاکٹر ممبئی میں، 90 سال اس کی عمر ہے، 5000 روپے فیس لیتا ہے، ایک مرتبہ دیکھتا ہے نا 5000 فیس۔ کہا حضرت اس کی باتوں نے میری آنکھوں کو کھول دیا۔ میں کہا کیا ہوا؟ کہا وہ ہندو ڈاکٹر ہے۔ کیا ہے؟ ہندو۔ کہا جب مجھے چیک اپ وغیرہ کیا، اس کے بعد مجھ سے پوچھتا بیٹا بتاؤ تمہارے مذہب نے جو نماز دیا ہے، نماز پڑھتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب فرائیڈے یعنی جمعہ جاتا ہوں۔ ایک ہندو ڈاکٹر ہے۔ اس نے کہا کہ تمہارے مذہب نے، اپنی زبان میں کہا، ہم تو ہماری تو عبادت ہے، اس نے کہا تمہارے مذہب نے جو یہ ایکسرسائز دیا ہے نماز کی شکل میں، اگر تم اس کو پڑھتے رہتے تو آج جس مرض میں مبتلا ہو یہ مرض تم کو نہیں ہوتا۔ یہ مرض ہندو ڈاکٹر اور اسپیشلسٹ ہارٹ کا، تقریباً 90 سال اس کی عمر ہے، ایک مرتبہ دیکھتا ہے مریض کو، 5000 روپے اس کی فیس۔ وہ ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ اگر تم نماز پڑھتے رہتے تو اس مرض میں مبتلا نہیں ہوتے۔ پھر اس نے کہا حضرت میں نے اسی وقت سے توبہ کیا اللہ کی بارگاہ میں اور نماز کی پابندی کرنی شروع کر دی۔ جو میرا بلڈ پریشر بہت ہائی رہتا تھا، آج اللہ کا شکر ہے نماز کے صدقے میں میرا بلڈ پریشر بالکل نارمل رہتا ہے، دوا لینے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ ایک ہندو ڈاکٹر نماز کی اہمیت کو اس نے دیکھا کہ ہمارے اسلام نے کتنا پیارا، پھر اس نے کچھ بتایا بھی کہ بیٹا اب رکوع میں جاتے ہو تو خون کا سرکولیشن بہت تیز ہوتا ہے، کچڑے وغیرہ صاف کرتا ہے، اور سجدے میں جاتے ہو تو یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ اپنے انداز اس نے سمجھایا اور کہا اگر آج سے نماز کے پابند ہو جاؤ گے تم تو پھر جو یہ تمہارا بلڈ پریشر بہت ہائی پہنچا ہوا ہے یہ گھٹتا چلا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک ہندو ڈاکٹر، اس نے ریسرچ کیا، وہ سمجھ رہا ہے ہمارے مذہب نے کتنی پیاری عبادت ہمیں عطا فرمائی، اللہ اکبر، جو عبادت بھی ہے اور ہمارے جسم کی حفاظت بھی کر رہی ہے۔ اور آج ہم خواب غفلت میں ہیں، سوئے ہوئے ہیں۔ واقعی انسان جب نماز کا پابند ہو جاتا ہے نا، جب نماز پڑھ لیتا ہے اتنا سکون ملتا ہے، اتنا سرور ملتا ہے، اور جب تک نماز نہیں پڑھتا تو ایسا لگتا کوئی چیز غائب ہے، کوئی چیز کھوئی ہوئی ہے، اطمینان ہی نہیں ملتا۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اگر آج تحیہ کریں آپ اور نماز کے پابند ہو جائے تو انشاءاللہ اگر آپ نے مسلسل، ہمارے صوفیاء فرماتے ہیں کہ جس نے مسلسل 40 روز پابندی کے ساتھ نماز پڑھ لیا، پھر نماز کی ایسی لذت پا جائے گا کہ جب تک نماز نہیں پڑھ لے گا اسے سکون ہی نہیں حاصل ہوگا۔ میرے پیارے بھائیوں، نماز کے پابند بنیے۔ جب ہم نماز کے پابند رہیں گے تو انشاءاللہ یہ ہمارے بچے بھی نماز کے پابند بنیں گے، ہماری بچیاں بھی نماز کی پابند بنیں گی، اور انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے گھر سے آفتوں کو دور فرما کر کے اپنے رحمتوں کا خزانہ بھر دے گا۔ ہماری زندگی بھی اچھی ہو جائے گی، آخرت بھی بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اپنے بچوں کے اوپر ترس کھانا چاہیے، ان کو آپ سب سے پہلے دینی تعلیم، چاہے ہمارا شعور کو پہنچے، جب کچھ سمجھدار ہو جائے تو ہم ان کو دینی تعلیم دیں، دین کی طرف راغب کریں۔ اگر اللہ نے ان کی قسمت میں لکھا ہے تو حافظ بن جائیں گے، عالم بن جائیں گے، ورنہ دنیاوی تعلیم حاصل کریں۔ عالم، حافظ، مولانا، مفتی بن جانا یہ سب کی قسمت میں نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَمَن يُرْدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کا عالم بنا دیتا ہے۔ یہ تو قسمت والوں کی بات ہے، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کا عالم بنا دیتا ہے۔ ہم کوشش کریں ہمارا بچہ سب سے پہلے آپ دینی تعلیم دیں، ہے نا، قرآن شریف تک بچہ پڑھ لے، بڑھیا سے اچھے سے پڑھنا سیکھ لے، اس کے بعد ہم اپنے بچوں کو ڈاکٹر بھی بنائیں، انجینئر بھی بنائیں، پروفیسر بنائیں، وکیل بنائیں۔ سب چیزیں ضروری ہیں۔ یہ کس سے ہوگا؟ یہ ہماری کوششوں سے ہوگا، گارجین کی کوشش سے ہوگا۔ میرے پیارے بھائیوں، میرے آقا، آخری بات، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بہترین صدقہ یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر لے جائیں۔
اچھی تربیت کر لے جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے بال بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔